حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المخاطب بطه وياسين، رحمة للعالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر اس ہستی کا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہوتا. اگر وجود سرکار خدمت مرتبط نہ ہو تو نہ آدم ہوتے، نہ آدمی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادتیں، نہ قرآن کا نزول ہوتا، نہ تلاوتیں، نہ این ہوتا، نہ آم ہوتا، نہ چرین ہوتا، نہ چلا ہوتا، نہ ملک ہوتے، نہ طور، نہ شجر ہوتے، نہ پھول، نہ گناہگار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتے اور نہ ہی کوئی خریدار ہوتا. کچھ بھی نہ ہوتے. اگر کچھ بھی نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج علی کے بھی امام کا جشن، جنہیں علی بھی اپنا امام کہیں، وہ واحد ہستی کے جن کے پیچھے علی نماز پڑھ سکیں. واقعی تو علی ہر ایک کے امام ہیں، امام الاولین والآخرین، لیکن حضور مکرم نے امام المرسلین والائمۃ الطیبین الطاہرین، سب کے امام ہیں. نبوت عامہ اس سے بلند ہے امامت خاصہ، اور امامت خاصہ سے بلند ہے نبوت خاصہ. نبوت خاصہ پر سرکار خدمت مرتبت کو عطا کی ہے. یہ وہ نبوت خاصہ ہے کہ جو کائنات کے ہر عہدے سے بلند ہے. خود دلیل کعبہ قوسین نبوت ہے، دو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ جائے، خالق ہے اور مخلوق ہے بس. تو جشن صادقین اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو صادقوں کی ولادت کا جشن. 17 ربیع الاول کی تاریخ وہ صداقت کو بڑی راز ہے کہ نبی صادق آئے تو 17 ربیع الاول، امام صادق آئے تو 17 ربیع الاول. یہ بھی اللہ عز و جل نے ایک اہتمام رکھا ہے کہ حضور مکرم کی وفات یا شہادت کی تاریخ ہو تو وہ بھی عطرت کے ایک فرد کے ساتھ ہے، 28 صفر المظفر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور جب ان کی ولادت باسعادت ہو تو بھی عطرت کے ایک فرد کے ساتھ ہے، صاحب خیال محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ 17 ربیع الاول. گویا اب تک تاریخوں میں بھی حضور اپنی حال سے جدا نہیں ہے، ساتھ ہے، بالکل متصل ہے. اور ایک فکرہ آپ کی نظر خاص طور پر کرنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی کہنے کا تو کافی فقط آپ کو ہے، اس لیے کہ ولادت کے وقت نبی کو آپ کے علاوہ مانتے ہی نہیں ہیں. عید جشن عید میلاد النبی
تو اسی کو کہنا چاہیے جو انہیں ولادت کے وقت سے نبی مانتا ہے. کے سوال کے لئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ عید میلاد النبی یعنی حضور کی نبی کی ولادت کی عید. تو جب آپ ولادت کو نبی مانیں گے تبھی تو عید میلاد النبی کہیں گے. تو عید میلاد النبی کہنے کا تو فقط مولا علی کے ماننے والوں کو ہے. وہ 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں. آپ انہیں جو ولادت کے وقت نہیں اس سے پہلے ہی وہ تو نبی و آدم و بین الماء کرتی ہیں. تو آدم بنے نہیں تھے, میں اس وقت بھی نبی تھا. کنتوں کا لفظ سجدہ ہی اللہ پر ہے یا مصطفیٰ پر ہے؟ صحیح میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. آج تو حضور اکرم کی فضائل کا بیان میں چاہتا ہوں کہ کچھ سے درس بھی حاصل ہو, لیکن پہلے کچھ فضائل کے بعد میں نیت ہوتا ہے کہ ہماری روح اور منور ہو جائے, طبیعت اور شاداب ہو جائے. تو کنتوں کا لفظ یہ اللہ پہ سجدہ ہے. کنتوں کا اندر مخفی ہے, میں چھپا ہوا خزانہ تفرق خلق الخلق کئی اور رکھ دو, میں نے ایک خاص مخلوق کی خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات کی کامل مظہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمت ظاہر ہوگی رحمت للعالمین کے ذریعے سے, اللہ کا کرم ظاہر ہوگا ان کے ذریعے سے, رزق تقسیم ہوگا ان کے ذریعے سے. زیادہ کبیرہ میں بھی ہے اور اللہ عز و جل نے اپنی صفت کے مکمل مظہر بنایا حضور مکرم کو اس طرح سے کہ ایک فرق رہ گیا, وہ خالق ہماری مخلوق رہے, باقی تابع حسین ہونا دو کمان سے کم بس اور ختم ہو گیا فاصلہ. جو ممکن کی آخری حد تھی وہاں تک حضور مکرم کو پہنچایا معراج کے موقع پر. اسی خاطر ابھی آپ ماشاءاللہ جشن سماعت فرما رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً سبحان اللہ کہتے ہیں. خود ہی سبحان اللہ کہنا ایک ثواب ہی ہے. حضرت سلیمان گزر رہے تھے تو ہمیں سے ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اظہار نہ بھی کریں تو دل میں ناز تو ہوتا ہے کہ بھائی ہماری کتنی پراپرٹیز ہیں, کیا کچھ ہے. حضرت سلیمان کے پاس تو سب کچھ تھا. ان کے پاس حکومت جو تھی وہ انسانوں پر بھی تھی اور جنوں پر بھی تھی, ہواؤں پر بھی تھی, حیوانات پر بھی ان کی حکومت تھی. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے ہواؤں پر, تو ایک شخص نے انہیں دیکھا اور تاریخ انبیاء میں واقعہ موجود ہے کہ یہ کہا کہ پروردگار جو تو نے سلیمان کو حکومت عطا کی تھوڑی سی کچھ مجھے بھی دے دیتا, تھوڑا بہت مجھے بھی مل جاتا. تو حضرت سلیمان تک ہماری آواز پہنچے. حضرت سلیمان شخص کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھ یہ تیرے دل میں حسرت ہے, وہ اللہ سے نہ مانگ کہ جس کا ظرف نہ رکھتا یا لیاقت نہ رکھتا, سنبھال نہ سکے تم سے. اور پھر فرمایا کہ اتنا یاد رکھنا کہ ایک دن ہی سلیمان کی حکومت ختم ہو جائے گا. یعنی سلیمان کی حکومت اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود بھی فانی ہے. پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اپنی زبان سے تو یہ افضل ہے سلیمان کی حکومت سے, اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ختم ہو جائے گی, تیرا سبحان اللہ کہنا باقی رہے گا. ہمارے حضور میں بڑی اچھی سنت رکھی کہ جب یہ فضائل مولا کو سنیں تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور یہ بھی خاص افتخار ہے سب کانٹیننٹ کے مومنین کہ وہ جب مجلس سنتے ہو فضائل کو سماعت فرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے. تو خود بخود اس میں ایک عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو سماعتوں کی عبادت تو ویسے ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام سن رہے ہیں, اور زبان کی عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کے ذریعے سے. اب اس سے میں ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں. جب آپ کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ آپ کے دل سے بڑی وہ لگتی ہے, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, وہ کیا فضیلت ہوگی حضور کی کہ اللہ کہے سبحان اللہ. اللہ کہے سبحان اللہ. اللہ نے کب کہا سبحان اللہ؟ آیا معراج پر سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. کتنا پاک اور منزہ ہے, سبحان ہے وہ کہ جو لے گیا اپنے عبد کو. اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے سبحان ہونے کا اعلان فرمایا کہ وہ عبد کو لے گیا. یہاں پر یہ بھی نہیں کہا نبی کو, رسول کو, عبد کو لے گیا. تشہد میں بھی ہم حضور کی عبدیت کو پہلے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کیونکہ اصل مقام عبدیت ہے.
چونکہ مقام عبدیت ہے لہٰذا مقام رسالت کا ہوا ہے. تو یہ ایک موضوع بھی ایسا ہے کہ آپ جہاں جس طرف رخ کر لیجئے تو وہاں سمندر ہے، اور کوئی بھی عالم ہو مجھ جیسا بہت چھوٹا سا فقیر سے طالب علم، وہ بھی اگر بات کرنا چاہے تو بہت سارے گوشے ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. ایک بات تو بڑی طے ہے کہ یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں حضور کی دنیا میں آمد کا جشن ہے، ان کی خلقت کا جشن ہے. ان کی خلقت تو زمین و آسمان سے. مولا علی اسلامی نے فرمایا ہے، یہ میں کوئی خطیبانہ رنگامیزی نہیں کر رہا خدمت میں، یہ مولا علی اسلامی نے فرمایا ہے کہ کب خلق کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو. یہ آج کا پڑھوں گا تو وہ میں سناتا ہوں آپ کو، لیکن اتنا اگر طے ہے کہ ان کا نور پہلے سے تھا اور ان کی دنیا میں آمد کی تاریخ ہے. پھر آپ 12 ربیع الاول کو بنائیے، 17 ربیع الاول کو بنائیے، لیکن فرمائیے کہ مجھے کوئی اتنا زیادہ اس میں فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ 12 اور 17 بھی عدد ہے اور رسول اللہ کا وجود عدد سے بھی پہلے ہے. ربیع الاول ایک مہینہ ہے، رسول اللہ کا وجود مہینوں سے پہلے ہے. جو بنتا ہے چاند کی حرکت سے، رسول اللہ کا وجود چاند سے بھی پہلے ہے. سب مسلمان جو کرتے ہیں نبی کی مدحت، ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے. یہ وہ عید ہے کہ جو سارے مسلمان مل کے مناتے ہیں. ذکر سرکار منانے کا مزہ آتا ہے. آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو. 5 کا فرق تو صدیوں سے چلا آتا ہے. تو 17 کو منائیے، 12 کو منائیے، 12 لیکن حضور کی آمد کی تاریخ ہے. حضور کا جو اپنا نور ہے، جو مطالعے کا زیادہ شغف رکھتے ہیں وہ بہار الانوار جا کے دیکھیے گا، والیوم نمبر 15 پیج نمبر 28. ایک بڑا الزام بھی شیعوں پر آتا ہے کہ یہ مولا علی کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن مولا نبی کا ذکر نہیں کرتے. تو اس میں ایک بات یہ دیکھیں، اگر رسول اللہ کے ذکر کی جو حقیقت ہے نا وہ جاننی ہے تو یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو. ہر چیز پوچھنے کا ایک مقام ہوتا ہے. سونے کے لیے سونار سے پوچھا جاتا ہے، لوہار سے نہیں. ہر چیز پوچھنے کا ایک مقام ہوتا ہے. اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کے بارے میں کچھ درک کرنا ہے، کچھ معرفت کو بڑھانا ہے تو یا ان کے استاد سے پوچھو جو اللہ ہے فقط، یا ان کے لائق شاگرد سے پوچھو جو مرتضیٰ ہے. میں آپ سے عرض کروں، استاد کی کتاب کا نام ہے قرآن، شاگرد کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. یہاں سے پوچھو تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. اللہ عز و جل نے تو پہلے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جب اللہ یہ کہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو وہ جو العلی الاعلی العلی العظیم آیت کرسی میں بھی وہ کہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے. ذکر کو بلند کیا ہے، ذات کو بلند کرنا تو پھر ایک بات، ذکر کو بھی بلند کرنا کیا شان ہے. جہاں تمام الفاظ بند ہو جائے، زبانیں گم ہو جائیں، کوئی بات کرنے کے لیے کسی کی جسارت نہ ہو، کوئی جرأت نہ ہو. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو دیکھا، بچپن میں دیکھا، فرمایا لم یجدک یتیما فآویٰ. حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ. حضور کو تندرست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فأغنیٰ. یہ کون سا ایسا موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل نہیں کی حبیب کی. یہ جو خود آپ صلوات بھیجتے ہیں نا اور اللہ کے حکم سے بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، والی آیت کے ذریعے سے بھیجتے ہیں اس حکم پر. حضور کی پوری زندگی پر صلوات بھیجنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے چونکہ صلوات بھیجنے کا حکم دیا لہٰذا پوری زندگی کی 100% ضمانت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یعنی ان کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو درود و سلام کے قابل نہ ہو. اللہ صلی اے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں. آپ کو کہنے والا مجنون ہو سکتا ہے لیکن آپ مجنون نہیں ہیں. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اس سے پہلے فرمایا النجم اذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى. تارے کی قسم جب وہ گرا اور آپ کے صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بہکے نہ گمراہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمپلیٹ ضمانت لی اپنے حبیب کی.
تو جب بچپن میں دیکھا تو فرمایا کہ آپ یتیم تھے، میں نے پالا، آپ تندرست تھے، میں نے آپ کو غنی بنایا۔ حضور کو وطن میں دیکھا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اللہ کے قرآن سے پڑھنا ہے یا مولا علی کے فرمان سے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر، میں مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ یہاں پر، وانت حل بہذا البلد، آپ چونکہ یہاں پر رہتے ہیں اس لیے میں قسم کرتا ہوں۔ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ جس شہر میں پہنچتا ہے وہ شہر محترم ہوتا ہے، یہ مکہ پہنچتا ہے تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے تو منورہ ہو جاتا ہے، نجف آ جائے تو اشرف ہو جاتا ہے، کربلا پہنچ جائے تو محلہ ہو جاتا ہے، حسنین آ جائے تو شریفین ہو جاتا ہے، معاشر پہنچے تو مقدس ہو جاتا ہے۔ محسوس کیجئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسمتوں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ خانہ کعبہ یہاں پر، اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ یہاں۔ حضور کے کردار کو دیکھا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے مقام رفعت اور عظمت کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول، حضور نے کچھ دیر کے لیے ابا اوڑھی، اب چادر اوڑھنا ایک نارمل بات ہے، ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ اے چادر کے اوڑھنے والے یا ایک مزمل، اللہ تعالیٰ کس ناز سے خطاب کر رہا ہے، یا کمبل اوڑھ لیا یا مدثر، حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، فرمایا والشمس وضحاہا۔ یہ جو پریشان ہو کر سن رہے ہیں تو میں یہ کہہ دوں کہ یہ میں علی کے فضائل نہیں، میں علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ والشمس وضحاہا، حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، فرمایا واللیل اذا یغشاہا، حضور کی زبان مطار کو دیکھا، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور کے سینہ تر کو دیکھا، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، شرح صدر عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا رب اشرح لی صدری، مجھے شرح صدر عطا کر، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، ہم نے خود ہی آپ کو عطا فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک، حضور کی پشت کو دیکھا، فرمایا ووضعنا عنک وزرک، حضور کے دست مبارک کو دیکھا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں تو آپ نے پھینکی نہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقط مدینے کی میٹھی گلیوں کی تعریف کر دینا نعت نہیں ہے، تو فقط ہرا رنگ مل لینا اور داڑھی کو بھی ہرا کر دینا نہیں۔ مقال شاعر کے اصحاب ثلاثہ کی محبت بھی تو ہے، داڑھی بھی جو نکلی تو تکون ہی نکلی۔ یہ نعت کی ایک منزل ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے عشق کا اظہار کرے، لیکن جہاں ان کی نورانی خلقت کا ہوتا ہے، جہاں وہ مقامات ہیں، وہاں پر یا اللہ بتا سکتا ہے یا وہ کہ جو نفس رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا کنتو کا لفظ سجدہ کی تین ہستیوں کی، کنتو کا لفظ مخفی، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا، لیکن کئی اور رکھا کے پہچانا تھا۔ حضور مکرم نے فرمایا کنتو نبیا وآدم وبین الماء والطین، اور میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور تیسرا کنتو وہ ہے کہ جو اس پہ ایمان نہ رکھے اس کا پورا دین ہی مکمل نہیں ہوتا، کہ جب شمس و ضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا غدیر کے میدان میں، جس کا میں مولا ہوں اس کے
جذبات کا درجہ اور یہ آپ سب کے جذبات ہیں اسی طرح سے. دیکھیں ہمارا بہت واضح عقیدہ ہے شیعت کا کہ مولا علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. میں آپ کو شاید کبھی سنا چکا ہوں یہاں پر یعنی میری بات کہ مولا علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر. گھبرا تو نہیں میں نے کیا چنا پہلے ہے اللہ پھر ہے مصطفیٰ پھر ہے مرتضیٰ. ترتیب تو یہی ہے. تو علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں, ایک اللہ ایک مصطفیٰ. لیکن اس کی بات یہ کہ دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. ترتیب اسی طرح سے. تو اب حضور مکرم نے فرمایا کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے. تو اسی لیے آج کا اگر موضوع آپ کہہ سکتے ہیں کہ شان رسالت بزبان خدا و بزبان مرتضیٰ. اس لیے فقط یہ تو ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پہچانا. باقی تو کسی نے خود حضور نے فرما دیا کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. علی کی اپنی اپنی سطح ہوتی ہے. اللہ چونکہ ان کا خالق ہے اللہ وہ جانتا ہے, اور علی چونکہ نفس رسول اللہ وہ جانتا ہے. اس کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, میں نے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پڑھی, ورنہ آیات اب میں نے کہا مجھ جیسے معمولی سے طالب علم بھی اگر آیتیں میں نے تقریباً 8-10 آیتیں پڑھی بھی آپ کی خدمت میں, لیکن اس کو آپ تسلسل میں بیان کیجئے تو ایک سلسلہ ہے, یعنی پورا قرآن ہی قصیدہ خان شان مصطفیٰ. اور جہاں مولا علی کے فرمان کی بات کریں جس پہ کم توجہ ہوتی ہے معمولاً, ہم اس موضوع کو اتنا ڈسکس نہیں کرتے کہ حضور مکرم کی شان بزبان حیدر کرام. تو نہج البلاغہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی مولا علیہ السلام نے, اور آپ کو حدیث کی اور کتابوں میں بھی مل جائے گا. مولا علیہ السلام کے خطبات ملیں گے آپ کو, پورے خطبات رسول اللہ کے بارے میں, پورے سیرمنس. اب کسی نے مولا علیہ السلام سے جب پوچھا رسول اللہ کے بارے میں تو مولا نے پتہ ہے کہاں سے بات شروع کی. اتنا پیارا یہ جملہ ہے, میں کہتا ہوں یہاں سے کوئی مولا علی کے علاوہ بات شروع کر ہی نہیں سکتا. وما کان اللہ ولا شیء معہ. اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے تو سنو, کان اللہ خدا تھا, ولا شیء معہ اور کوئی نہیں تھا. یہاں سے مولا علی نے شروع کیا. اب کس کی ضرورت اور ہمت ہے کہ یہاں سے بات شروع کریں اور بتلائے کان اللہ خدا تھا ولا شیء معہ اور کچھ بھی نہیں تھا. کسی کو معلوم ہو تو بتلائے. کھاتے رہے. دیکھیں ہم نے عقیدے میں بھی اپنی اس لائن کو اختیار کیا کہ جو ہمیں رسول اللہ سے جوڑ دے. ہم نے مولانا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا پسند, اور ہم نے فقہ میں بھی اس شخصیت کو, اس ذات والا صفات کو اختیار کیا کہ جب ہم فقہ جعفری پر عمل کریں گے تو ایسے ہی کہ جیسے فقہ محمدی پر عمل کریں گے. ہمیں اس میں کسی قسم کا شک نہ, کوئی ڈاؤٹ نہ. میں فکرہ کہا تھا 2 سال پہلے کچھ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کچھ گھومتا رہا تھا, تو میں سوچا آپ کی خدمت میں کہوں میں کہ اگر آپ سے پوچھیں کہ تم کون ہو تو انٹروڈکشن کیا ہے, ہو آر یو, تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم بندے اللہ کے, امتی مصطفیٰ کے, شیعہ علی کے, عزادار حسین کے, منتظر امام زمانہ کے, مذہب جعفری کے. تو چونکہ ظاہر ہے کہ 2 معصوم ہستیوں کی ولادت میں رشتے ایک ساتھ ہو تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے تفصیل سے جو بات کی جا سکے, اشارے ہی فرق ہو سکتے ہیں. تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو فقہ جعفری ہے یہ در حقیقت تو فقہ محمدی ہے. فقہ جعفری کو الگ سے فقہ نہیں بنی, فقہ محمدی ہے. کیوں ہم اتنے اطمینان سے کہہ رہے ہیں, کیوں اطمینان سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, ان سب کی فقہوں کو لے لیں, یا بعد میں آ جائیے امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ماجہ, امام نسائی, ان سب کی حدیث کی کتابوں کو لے لیجیے. یہ جب بھی کوئی حدیث بیان کرے رسول اللہ سے کہ ہم تک حدیث آئی کیسے, سورس کیا ہے اس کو, تو مثلا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے شیخ الاجازت سے, یا ہم نے سنا اپنے استاد سے, انہوں نے سنا اپنے شیخ الاجازت سے, انہوں نے سنا تابعی سے, انہوں نے سنا تابعی سے, انہوں نے سنا اقرابی سے, انہوں نے سنا کسی صحابی سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے. تقریباً اسی طرح سے آپ کو ملے گا. ان میں سے کوئی نہیں ایسا جو یہ کہے کہ عن ابی
یہ فقہ جعفری وہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے جو جڑ گیا گویا براہ راست رسول اللہ سے متصل ہو گیا. یہ فقہ مجھ پہ لازم تھا کم از کم کہ جشن میں. بس ایک بات میں یہ کہوں کہ ہم یہ افتخار رکھتے ہیں کہ ہم عقیدے میں بھی متصل ہیں براہ راست رسول اللہ سے اور فقہ میں بھی متصل ہیں براہ راست رسول اللہ سے. اور صالح آل محمد کو امام کہا جاتا ہے. باقی ان کے ساتھ جو ہم ردیف تھا ان کے شاگرد تو خود ہی کہتے تھے اگر 2 سال جعفر ساتھی کی خدمت میں کیا کہنے لیکن بڑے بڑے کہہ کے چلے گا اگر نہیں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو یہی کہنا بات میں آنے والوں نے کہا اگر جعفر ساتھی کی خدمت میں گزارے 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ بھی آپ کے اب تک خوش فہمی ہے کہ اب تک ہلاک نہیں ہوئے. یہ جملہ معترضہ اگر یہ کہیں کہ شاگردوں سے فقہ لے لی استاد سے لے لی یہی ایک ہمارا درد دل ہے کہ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں. اور اگر ہم حدیث میں بھی لیں مثلا کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام پھر امام ابو حنیفہ امام مالک تو ابھی امام انہیں کہا جائے جو امام کے مقابلے پڑھتے ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ہے. میں اور آپ فیس ویلیو فقط آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو سارے مسلمان امام کہتے ہیں امام لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فقط فقہ کے امام ہیں بقول ان کی. ہمارے امام ہیں مسلمانوں کے امام ہیں میرے امام کے غلام ہیں. یہ بات ذہن رکھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ وہ فقہ کے امام ہیں وہ تفسیر کے امام نہیں. سبحان اللہ. بتائیے مجھے کوئی تفسیر کے کچھ انہوں نے مثلا اپنے نظریات بیان کیے یا ارشاد فرمایا ہو قرآن کی تفسیر کے بارے میں نہیں. امام فخر الدین رازی وہ تفسیر کے امام ہیں وہ فقہ کے امام نہیں. امام ذہبی حدیث کے امام ہیں. ہر کیٹیگری میں جز کی امامت ہے وہ بھی خطاؤں کے ساتھ. فقط صالح آل محمد کی امامت ہو عرش سے لے کر فرش تک تو سے لے کر قلم تک زمین و آسمان و کرسی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو جو عرشی ہو یا فرشی ہو جو صالح آل محمد سے. اس لیے خود امام صادق علیہ السلام مسجد کوفہ میں جب بیٹھتے تھے اور درس دیتے تھے تو فقط امام صادق علیہ السلام کے لیے فرمایا کرتے تھے سلونی قبل ان تفرغوا. وہ کہ وہ پہلے نے ممبر کوفہ سے کہا تھا تو بعد امام نے ممبر کوفہ میں دوہرا دیا تھا. تو یہ فقط اس خاندان کا آپ کو ملے گا. تو ہم پورے اعتماد کے ساتھ بلکہ جب نعت خوانی ہو رہی تھی تو ہمارے کسی محترم سامنے نے پڑھنے والے سے کہا بھی کہ لانگ ویکنڈ ہے یعنی مطلب تھا کہ پڑھیں آپ. تو میں اس بات سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہوں تو ایک بات اور دماغ میں آ رہی ہے جو بڑی مختصر ہے موضوع سے. وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اجازت تو ہے نا سوال دینے کا محمد آدم آپ کیسے جڑے گے کیسے آپ مختصر ہیں. جب 5ویں امام کی شہادت ہوئی میں اس کو بتایا کہ پڑھ رہا ہوں اس بات کو اور معرفت کے بات کو کہ جب 5ویں امام کی شہادت ہوئی تو کچھ لوگ آئے جو نہیں تھے کہنے والے اسلام کے مذہب کے ماننے والے ہوں لیکن امام سے انسپائر تھے تو وہ صادق علیہ محمد کے پاس آئے تعزیت کرنے کے. جب کسی گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ ہم فکر لوگ آئیں گے تعزیت کرنے کے لیے. جو بھی غریب احباب ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہمدردی کے تو آئے تعزیت کرنے کے لیے. تو جب تعزیت کرنے کے لیے آئے تو امام صادق علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے. صد افسوس وہ دنیا سے چلے گئے جو براہ راست کہتے تھے قال رسول اللہ. یہ بھی امام کی شان تھی. کبھی جب سند بتاتے تھے تو اپنے آبا و اجداد سے بتاتے تھے تاکہ اس پورے سلسلے کو پہچانو چین آف ریلیشنز کو. اور کبھی ڈائریکٹ کہتے تھے قال رسول اللہ یعنی امام سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہیں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ کہہ سکے قال رسول اللہ اور ہم کہہ سکتے ہیں قال رسول اللہ. ورنہ امام باقر علیہ السلام وہ ان کی جو ولادت ہے وہ 57 ہجری میں اور رسول اللہ کی جو وفات ہے وہ سن 11 ہجری میں. تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ اپنے والد صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں دادا کا کو پردادا کا ذکر کر لیتا ہوں اس سے اوپر تھوڑی جاتا ہے کوئی سلسلہ. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان کی زندگی کے حالات کیا تھے. اکثر کو تو نام بھی نہیں پتا ہوتا سوائے صحابہ کے رواج خاص شجرا ہو ورنہ تو معمولا نام بھی نہ پتا ہو وہ کہاں رہتے تھے کیا حالات تھے کن سے ازدواج ہوا کیا سلسلہ تھا
یعنی عام طور پر پردادا سے اوپر کے سلسلے میں زیادہ تفصیلات تو نہیں پتہ ہوتی. تو امام باقر علیہ السلام رسول اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں ڈائریکٹ کہتے ہیں قال رسول اللہ, میرے جد یہ کہتے تھے, میرے جد یہ کہتے تھے, میرے جد یہ کہتے تھے. تو امام صادق علیہ السلام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے جو کہ براہ راست کہتے تھے, کیا ان کی شان تھی قال رسول اللہ. اب امام نے سمجھا کہ ابھی ان کی معرفت ایک مقام تک, ابھی معرفت کو اور اوپر لے جانا چاہیے. میں آپ سے امید رکھتا ہوں قدیم مومن آپ اس فکرے کو محسوس کریں گے. امام نے ان کی جانب دیکھا اور کہا قال اللہ تبارک و تعالی. ہم چاہیں تو ڈائریکٹ کہیں قال اللہ کیونکہ ارادۃ الرب فی مقادیر امور تثبت الیکم وتستر من بیوتکم. اس لیے امام کی اجازت کرتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے, ارادۃ الرب فی مقادیر امور, مقادیر تقدیر کی جمع ہے, تقدیروں کے بارے میں جب اللہ کا ارادہ ہو تثبت الیکم, وہ آپ کے پاس نازل ہوتا ہے, آتا ہے, اوپر سے نیچے حبوط ہوتا ہے. وتستر من بیوتکم, اللہ کا ارادہ آپ کے گھر سے صادر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, اس میں کیا ہے؟ اللہ کے دل سے ہم کہیں اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہ بھی تو رسول اللہ ہی کا کرم ہے اور فیض ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن پہنچا تو رسول اللہ کے ذریعے سے. اتنی امانت تھی کہ جو اپنا کلام تو زلر کر دیا, تو اللہ کا کلام تو زلر کر دیا, کہ میرا کلام نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. تو یہ آپ جو اصل میں قرآن پر بلیو کرتے ہیں وہ صداقت لسان مصطفیٰ ہے. یہ پورا دین مصطفیٰ کی صداقت پر, اس کی بنیاد رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت اور صداقت ہے. اس لیے رسول اللہ نے اپنا کلمہ پہلے پڑھوایا تھا, قرآن بعد میں سنایا تھا. کلمہ پہلے پڑھوایا تھا کہ صداقت اور امانت کا کلمہ, یعنی اپنے کردار کا کلمہ. 40 سال تک تو رسول اللہ نے کوئی آیت سنائی نہیں, 40 سال بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا نا. اسی لیے بعد مسلمانوں میں اجتماع ہوا کہ 40 سال بعد نبی بنے تھے. ہم کہتے ہیں نبی تھے, اعلان بعد میں کیا, تو 40 سال بعد قرآن نازل ہونا شروع. 40 سال تک تو حضور نے کوئی آیت پڑھ کے سنائی نہیں. منصور الہی پتہ کیا ہے؟ اے محمد پہلے انہیں قرآن بند کر دکھا. پہلے انہیں قرآن بند کر دکھا. پہلے ان مشرکوں سے, ان جاہلوں سے جو زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے, ان وحشی درندوں سے آپ کو صداقت اور امانت کا کلمہ ان سے اقرار کروائے. بلکہ مجھے نزول قرآن سے پہلے ہی بتائیے گا پورے بنی ہاشم میں, جو بات ایسی بات ہے, نزول قرآن سے پہلے پورے بنی ہاشم میں جو حضور مکرم کے ساتھ تھے بنی ہاشم, حضرت عبد المطلب, حضرت ابو طالب, بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا, بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا, اور مولا علی علیہ السلام. میں ان کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے بنی ہاشم میں یہ جو ہستیاں بالخصوص کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے نزول قرآن سے پہلے جو قرآن سے مطابق کرنا رکھتا ہے. کیا کہنے قرآن ابھی نازل نہیں تھی, میں کہتا ہوں کوئی ایک عمل ایسا بتائیے جو قرآن سے مطابقت نہ رکھتا. آپ کو سارے قبیلوں کے نام کے ساتھ, ان کی شکلوں کے ساتھ, ان کی تعداد کے ساتھ بت ملیں گے سوائے ابو طالب کے خاندان میں. میں بتانا چھوڑ دوں گا اگر کوئی مجھے مسلمان بھائی تاریخ کی کسی کتاب سے جو صحیح کتاب ہو جو ان کے مطابق ہی صحیح ہو چلے, یہ بتلاتے کہ ابو طالب علیہ السلام کے خاندان میں کوئی بت تھا. اس لیے رسول اللہ کی جو ولادت ہوئی, جشن میں کتنی میلاد النبی ہے, رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں. آج بھی مولد النبی لکھا ہوا ہے, کیونکہ حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو گئی تھی پہلے, رسول اللہ کی دنیا میں آمد سے پہلے ان کے بابا کی تو وفات ہو گئی, تو وہ سرپرست تھے, وہ چچا ہی تھے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں ولادت ہوئی رسول اللہ کی. بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو لے آئی اپنے گھر میں ولادت کے وقت, اور حسد کی وجہ سے کوئی اور عربوں میں سے خاتون نہیں ہے. یہ بھی منصوبہ الہی تھا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جب مصطفیٰ کی ولادت ہو
تو وہاں نہ کوئی بت ہو نہ بت پرست، کوئی دوسرے کا خاتون ہو ہی نہ، فقط بیوی فاطمہ بنت اسد کی وہاں پر رسول اللہ کی ولادت ہو رہی ہے. ذرا غور کیجیے گا، جیسی حضور کی دنیا میں آمد تو کتاب الکافی کی حدیث ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد چچی بے انتہا خوش. ایک نہ ہوتا ہے کہ خوش ہوتی کوئی خوشی ہوتی کسی کے دل میں، لیکن کبھی اتنی زیادہ خوش ہوتی کہ اظہار ہو رہا، اتنی زیادہ خوشی تھی بی بی فاطمہ بنت اسد کو کہ تاریخ نے نوٹ کیا باقاعدہ کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت زیادہ خوش تھی. تو آئی حضرت ابو طالب کے پاس رسول اللہ کو لے کر اور فرمایا کہ یہ حدیث کن امام نے بیان کی؟ صادق آل محمد نے، جن امام کا درشن ہے. تو اچھا ہو گیا کہ رسول اللہ کی ولادت کا واقعہ اور احوال بزمان امام صادق علیہ السلام. تو کتاب الکافی کی پہلی جلد میں حدیث ہے کہ امام صادق صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے حضرت رسول اللہ کی دنیا میں آمد ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد انہیں لے کر گئی حضرت ابو طالب کے پاس اور فرمایا ابشرک بمولد النبی، میں آپ کو بشارت دیتی ہوں نبی کی ولادت کی. رسول یعنی محمد کی ولادت کی نہیں، نبی کی ولادت کی میں آپ کو بشارت دیتی ہوں. حضرت ابو طالب صاحب نے کیا کہا سامنے پلٹ کر؟ میں قربان ہوں. حضرت ابو طالب صاحب کہتے ہیں ابشرک بمثلہ الا النبوہ اصبری سبتن. آپ اے بی بی فاطمہ بنت اسد، سبت کہتے ہیں 30 سالوں کو، 30 سال صبر کیجیے. ابشرک کی میں بھی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں بمثلہ بالکل ایسے ہی ایک بچے کی. میں بالکل ایسی بچے کی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں بمثلہ الا النبوہ. کتنی دقیق ہے طالب الاسلام کی گفتگو. سوائے نبوت کے وہ بچہ بالکل ہوا ہو محمد جیسا. رسول اللہ نے تبوک میں بعد میں فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون، یہ بالکل اے علی آپ ایسے ہیں کہ جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. الا النبوہ ہے نا، الا النبوہ رسول اللہ نے تو بعد میں فرمایا، اللہ علیہ السلام نے پہلے فرما دیا. ویسے تو تمام نعت گو ہی محترم ہیں، لیکن سراجن منیرہ ہے دیوان ابو طالب، کیونکہ حضرت ابو طالب السلام کے جو اشعار ہیں رسول اللہ کی شان اس کی ایسی کیفیت ہے کہ آپ کو ایک ایک فقرے میں لگے گا یہ تو آیت قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک ایک فقرے میں ایسا لگے گا. پھر حضرت ابو طالب السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو جو قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھنے والی ہیں وہ حضرت ابو طالب السلام پہلے اس کا اعلان فرما رہے ہیں. خود حضرت عبد المطلب حضور کے آبا و اجداد پر ظلم ہوا ہے. وہ مسلمانوں نے اس لیے ظلم کیا کہ نبی کے آبا و اجداد وہی تھے جو علی کے آبا و اجداد تھے. تو چونکہ علی کے آبا و اجداد پر یہ ظلم ہونا تھا، لہذا رسول اللہ کے آبا و اجداد بھی اس میں ساتھ میں شامل ہو گئے. کیونکہ ایک ہی تھے نا، حضرت مطالب حضرت اللہ کے بعد تو سلسلہ ایک ہی ہے. حضرت مطلب تو دونوں کے دادا ہیں، علی کے بھی دادا ہیں اور نبی کے بھی دادا ہیں. تو حضرت عبد المطلب خود نگہبان حرم بیت البلد امیر بطھا، کیا شان ہے. جس سال حضور مکرم کی دنیا میں آمد ہوئی وہ ہے عام الفیل، آتی والا سال. اس لیے کہ اس میں وہ کیلنڈر تو تھے نہیں کہ 2023 اور 2022 کو ڈیٹس کے ساتھ چلے. کوئی بڑا واقعہ ہو گیا اسی سے پھر ڈیٹس کو آگے کنٹینیو کرتے تھے. تو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں اس کو. سورہ فیل میں اس کا ذکر بھی الحمد للہ کہ فرعون کا اصحاب الفیل. اب رہا آیا. اچھا بچوں کے لیے میں گزارش کروں گا، آن لائن جا رہی تھی گفتگو تو لوگ اس سے ریلیٹ کر پائیں. اس میں بڑا اہم میسج بھی کہ ابراہہ جب آیا تو وہ یمن کا بادشاہ تھا. وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ حج کرنے وہاں پر آئیں، کیوں آتے ہیں مکہ؟ تو میں آؤں گا کعبے کو نعوذ باللہ ڈیمولش کر دوں. تو وہ ہاتھیوں کا پورا لشکر لے کر آیا. اب ہاتھی جو ہے نا وہ افریقہ کا جانور ہے، وہ عرب کا جانور نہیں. عربوں میں تو اونٹ ہوتے تھے لیکن افریقہ میں ہاتھی ہوتے تھے. اب ہاتھیوں کا جب لشکر لے کر آ رہا ہے، اب کوئی نیشنل جغرافک تو تھا نہیں پہلے سے کہ لوگوں نے دیکھ کے رکھا ہوا ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کا بھی دیکھ کے رکھا ہوا. تو زندگی میں وہ پہلی دفعہ ہاتھی دیکھ رہے ہیں غیر مکہ والے. اب آپ کی بیدار سماعتوں کی چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ
تو جو بیت اللہ کے دائیں بائیں رہنے والے تھے وہ سب دائیں بائیں ہو گئے. امام سے کہتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ کو چھوڑنے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ جو بیت توحید کے ہمسائے تھے وہ دائیں بائیں ہو گئے تھے. آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, ادھر ادھر ہو گئے سارے, سب بھاگ گئے. حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ اس نے قبضے میں لے لیے. حضرت عبد المطلب علیہ السلام پہنچے وہاں پر, ابرہہ سے بات کی, کہا کہ تمہارے گماشتوں نے کچھ میرے اونٹ قبضے میں لے لیے. کہ اچھا, میں نے تو سن رکھا تھا کہ تمہارا بڑا مقام ہے اور بڑی وجاہت ہے اور تم اس کعبے کے محافظ ہو, تو اونٹوں کی پرواہ تم کو گھر کی پرواہ نہیں, گھر میں حملہ کر رہا ہوں. تو مناقب شہر ابن عاشور میں یہ فکرہ پہلی ہی دن میں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ انا رب الابل وان للبیت ربا. انا رب الابل, میں اونٹوں کا رب ہوں. رب کا مطلب یہاں پر پالنے والا. وان للبیت ربا, اس بیت کا بھی ایک رب ہے. کیا ایمان ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ عذاب نازل ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. اچھا, یا تو حضرت عبد المطلب علم غیب رکھتے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ ابراہ آگے بڑھے گا تو جو رب بیت ہے وہ ابابیل کو بھیجے گا. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. عصف مأکول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چبایا ہوا روز. آپ نے ایک روٹی چبائی یا کچھ چبایا, اس کے بعد آدھا چبا کے چھوڑ دیا, تو کیا حالت ہوگی؟ ہاتھی ایسے ہو گئے تھے. عصف مأکول, مأکول یعنی کھایا ہوا عقل سے. ایک تو عین والی عقل, ایک حمزہ والی عقل یعنی کھانا. مأکول جس کو کھا لیا ہو, یہ حالت ہو گئی ان ہاتھیوں کی کہ جن پر ان ابابیلوں نے چھوٹے چھوٹے سے کنکر مارے تھے. اچھا, ہاتھی اتنا بڑا, ابابیل تقریباً چڑیا جتنا جاتا, چھوٹا سا اسپیرو جتنا. تو کوئی چھوٹا سا پرندہ یہ کہے کہ اللہ اتنے بڑے ہاتھی کے مقابلے میں یہ میں اتنا چھوٹا سا تو بھیج رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہ چونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا. اللہ کا بھیجا ہوا ہے, تو جب تک کام پورا نہ ہو جائے تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. اب جب یہ معجزہ ظاہر ہوا تو یا تو حضرت مطلب علیہ السلام پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ہوگا جب یہ حملہ کرے گا, اس نے کہا کہ گھر کا بھی ایک رب ہے, یا یہ کہ حضرت مطلب کی زبان میں اتنی تاثیر تھی جب انہوں نے کہہ دیا تو جو عذاب آنا ہی تھا. اب دونوں صورت لے لیجئے تو محمد اور علی علیہ السلام کے دادا کی ایسی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ حضور کے آبا و اجداد, باقی یہ مظلوم موضوع بھی ہے اور تاریخ میں بھی مظلوم ہے. حضرت المطلب, حضرت عبداللہ, اس وقت اس روئے زمین پر حضرت عبداللہ علیہ السلام سے بہتر کوئی ہستی نہیں تھی کہ جہاں وہ سلط قرار پائے جس میں نور رسالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحیت فرمائے. اتنا عظیم مقام ہے عبداللہ علیہ السلام اور پھر علی کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام. تو یہ عام الفیل تھا ہاتھی والا صاحب جس میں مولا علی کی ولادت تھی. اور 30 سال بعد پھر اللہ نے اپنے گھر ہی میں کیا کہہ رہے ہیں, ایک ایسے شیر کو بھیجا کہ جس نے قیامت تک کے سارے ابراہوں کو مریم میٹ کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں, جو حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ آپ 30 سال صبر, 30 سال بعد اللہ تعالیٰ کو دے گا ایک ایسا بیٹا دے گا کہ جو بالکل اس جیسا ہو. سلام علیکم. تو رسول اللہ کی دنیا میں آمد ہوئی 17 ربیع الاول یکم عام الفیل 30 عام الفیل امیر المومنین کی ولادت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اہتمام کیا کہ رسول اللہ کی ولادت ابو طالب کے گھر میں, ابو طالب کی بیٹے کی ولادت اللہ کے گھر میں. سارا اہتمام فرمایا. اب تک میں اس خطبے پر نہیں آ سکا, لیکن میں اشارہ فقط کر دوں کہ جب وہ شام کے جہاں پر حضور کرم کی آمد, اس کے بعد پھر خاص اہتمام کے قیصر و کسریٰ اس میں جو آنکھ روشن تھی وہ آنکھ بجھ گئی, اور جو بت تھے وہ ٹوٹ گئے اور گر گئے, اور دنیا میں انقلاب آ گیا رسول اللہ کی فقط دنیا میں آمد سے. یہ 17 ربیع الاول کی وہ تاریخ تھی.
لیکن امیر المومنین نے فرمایا کان اللہ ولا شیء معه، اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا. فخلق اللہ نور حبیبہ محمد، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحوا. واہ 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 واہ، ان سب کی شدت سے پہلے کتنا پہلے ب24 و400 عام، پر میں 4,24,000 سال پہلے. اب 4,24,000 سال کی یہاں کے سال نہیں، کبھی سال بنے نہیں گیا. قرآن میں ہے کانا مقدار 50,000، یہاں کا 50,000 سال جب یہاں کے گزرتے تو وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. اب آپ ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ عز و جل نے 4,24,000 سال وہ جو نوری سال حضور مکرم کو خلق کیا. سننے کی بات ہے جیسے حضور مکرم کو خلق ہوا فبقی واقفا بین یدی اللہ عز و جل. مولا علی ہے حضور مکرم کا نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیبت اور جلالت کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا تھا. واقفا کا لفظ ہے. اب نور کی کھڑونے کی کیا کیفیت تھی میں نہیں جانتا، لیکن مولا علی صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا واقفا، کہ وہ اس جلالت اور ہیبت کے سامنے اللہ کی واقفا تھا. وہ نور قیام کی حالت میں تھا. الف عام، 1,000 سال تک حضور کا نور ایسے یسبحہ و یحمدہ، اور حضور کا نور تسبیح پڑھتا رہا 1,000 سال تک اور اللہ کی حمد کرتا رہا. اللہ عز و جل کی پھر آواز آئی، وہ اللہ نے مخاطب کیا اپنے حبیب کو کہ انت المرید و انا المراد، میں مرید ہوں تو مراد ہے. یعنی میں نے ارادہ کیا، آپ کا ارادہ کیا. ولولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر اے محمد آپ نہ ہو، اے میرے خاص مخلوق آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کروں گا. اچھا آپ جب کسی بزرگ سے، اپنے کسی بڑے سے اپنے کو بہت اچھی تعریف سنائے، بچہ جب سنتا تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. حدیث میں مولا علی فرماتے فضل اللہ، اللہ سے بلا فصل رسول اللہ نے اپنے فضائل سنے تو حضور کا نور اور روشن ہوا. وارتفع شعاعہ، اور کی شعائیں اور اونچی ہوئی. فخلق اللہ من نورہ 12 حجابا، تو جیسی وہ شعائیں مزید بلند ہوئی تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے نور سے 12 حجابوں کو خلق فرما دیا. اولها حجاب العظمہ، ثم حجاب الحیبہ، ثم حجاب القدرہ، ثم حجاب الجبروت. یہ سارے حجاب ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق فرمائے. حجاب عظمت، حجاب قدرت، حجاب حیبت، حجاب جبروت، حجاب شفاعت. یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا اپنے حبیب کے نور کو کہ وہ داخل ہو جائے حجاب عظمت میں. 12,000 عام، 12,000 سال تک حضور کا نور. اب آپ کے زمین پہ حضور کی آمد سنیے، 12,000 سال تک حضور کا نور حجاب عظمت میں رہا اور ذکر پڑھتا رہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. جس ذکر کو آپ سجدے میں پڑھتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کے نور کو 12,000 سال تک حجاب عظمت میں رکھا اور حضور کا نور 12,000 سال تک یہ ذکر پڑھتا رہا. پھر حجاب حیبت میں آیا اور 11,000 سال تک حضور کا نور کہتا رہا سبحان عالم السر والاخفى، سبحان ہے وہ پروردگار کے جو مخفی کا بھی عالم ہے اور ظاہر کا بھی عالم ہے. پھر حجاب قدرت میں آیا، پھر حجاب جبروت میں آیا. 1,000 سال کا ہوتے 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 آخری تھا حجاب شفاعت. میں نے بات کو مختصر کر دیا. حجاب شفاعت میں حضور کا نور آیا 1,000 سال تک، آخری حجاب ہے. اور حضور کا نور پڑھتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1,000 سال تک. جب یہ 12 حجابوں سے حضور کا نور گزر چکا فخلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نور، تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق کیا. فی کل شیء فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی. ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھے کہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتے نہیں. پھر اللہ نے حکم دیا وہ جو سمندر ہے نا وہ بحر صبر ہے، بحر رضا ہے، بحر تسلیم ہے، یہ سارے سمندر ہیں نور کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے کہا کہ وہ ان سمندروں میں آتے رہے جن میں ہر ایک میں وہ علم تک اللہ کے علاوہ کوئی جانتے نہیں.
ایسے بدبخت مسلمان ہیں کہ جو رسول کے لگے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں. اچھا ابھی میں آپ کے سماعت کی نظر کرتا ہوں 4 مصرے آپ ذرا غور کیجیے. واقعے کو واقعے سے ملائیں گے تو لطف ہے. اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمان تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. اس کا کاغذ قلم نہ دینا بتا رہا کہ حضور لکھنا بھی جانتے تھے پڑھنا بھی جانتے تھے. میری شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے اس استدلال کو قائم کرتے ہوئے حضور کے لکھنے پڑھنے کے بارے میں استدلال کیا. میں نے کہا ہر ایک اپنا اپنا لیول ہے, کیا کیا جائے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے. ہم تو پوری خلقت کی بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں نور کے وہ 20 سمندر ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ ان 20 سمندروں میں سے ہر ایک میں وہ علم تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ کو جانتے ہی نہیں اور حضور مکرم کا نور ایک ایک نور کے سمندر سے گزرا اور جب 20 سمندروں سے وہ نور گزر گئے آپ سمندر سے دریا سے نکلے تو بدن سے قطرے گرتے حضور کے نور مطالعہ سے کچھ قطرے گرے. جب وہ قطرے گرے کان عددها 100,000 و24,000 ان قطروں کی تعداد 1,24,000 تھی. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کو بنا دیا. آپ مارکیٹ میں جائیں بدن کا پسینہ کہیں بکتا ہے؟ فاضل چیزیں نہیں بکتا. جس کا فاضل وہ نبی بنا دے. اس کے خون کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے گوشت کی حیثیت کیا ہوتی؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ لحموں کا لحم دموں کا دم ایمان و مخالط و لحمہ کا ودم کا مخالط لحمی ودمی. یعنی آپ کے گوشت و خون میں ایمان ایسے ملا ہوا ہے جیسے میرے گوشت و خون میں ملا ہوا ہے. آپ کا گوشت میرا گوشت ہے, آپ کا خون میرا خون ہے. فاطمہ تو بزت منی جن کے لیے یہ کہتے ہیں حضور کا نور. میں اس روایت پہ پوری دوسرا سکوں گا آج اس گا بس بات ختم کروں گا. مولا علیہ السلام نے کہا کہ 20 نور کے سمندروں سے گزرا, ان کے نور اطہر سے اپنے جسم پر سے قطرے گرے. اللہ تعالیٰ نے ان قطروں کی تعداد 1,24,000 رکھی, ان میں سے ہر ایک سے ایک نبی بنایا. فخلق اللہ من نور محمد جوہرۃ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے نور سے ایک جوہر بنایا, یعنی ایک موتی ایک ہیرا کچھ بھی آپ سمجھ لیجیے, اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے کیا ہے لیکن بہرحال فقسمها الى قسمين. اللہ نے اس جوہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الى قسم الاول بعین الحیبہ, پہلی قسم پر ہیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا, تو حضور کے نور سے وہ میٹھا پانی بنتا گیا. ونظر الى القسم الثانی, اس کے بعد دوسری جو اس کی قسم دوسرا جو حصہ تھا اس پر شفقت کی نگاہ کی. فخلق اللہ من نورہ العرش, اللہ نے اس ایک دوسرے حصے سے عرش بنایا. وخلق من نور العرش الکرسی, عرش کے نور سے کرسی کو بنایا. وخلق من نور الکرسی اللوح, کرسی کے نور سے لوح کو بنایا. وخلق من نور اللوح القلم, لوح کے نور سے قلم کو بنایا. جب قلم کو بنایا تو قلم جب خلق ہو گیا تو اللہ نے کہا اکتب توحیدی, اے قلم لکھو میری توحید کو. فکرہ سے کرنا چاہتا ہوں اب تک کہ شاید سب سے حاصل گفتگو جملہ ہو جائے. اللہ بنا رہا تھا, اس کا حبیب وہ نور تھا, 1000 سال تک سامنے تھا, تصویر کرتا رہا, پھر 12 حجابوں سے گزرا, پھر نور کے 20 سمندروں سے گزرا. تو ایک حکم دے رہا تھا, ایک حکم پر عمل کر رہا تھا. یہ کون ہے جو چشم کی گواہ کی طرح جب قلم اللہ نے بنا دیا کہ اکتب توحیدی,
لکھو میری توحید. واہ واہ فبقی الکلام، مولانا علی کا یہ کلام ہے، فبقی الکلام الف عام سکران من کلام اللہ تعالی. چونکہ قلم نے ڈائریکٹ اللہ کی آواز سنی. ہیبت ہے، وہ آسان بات نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے باس کی آواز آ جائے تو ہم کچھ واہ واہ کیا بیوی کی مثال سن لیتے ہیں. واہ کیا کہنے کے مطلب کیا بہت خوش ہوئے. تو اللہ عز و جل خالق ڈائریکٹ کلام کر رہا ہو قلم سے. تو قلم 1000 سال تک فبقی القلم الف عام، الف کہتے ہیں 1000 سکران میں کلام اللہ تعالی، وہ ورد میں اللہ اللہ نے اسے بات کی ڈائریکٹ 1000 سال تک جھومتا رہا. فلما افاقہ، جب قلم کو افاقہ ہوا واہ 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 تو اس نے کہا پروردگار تم نے مجھے کہا تھا توحید کو لکھو تیری، واہ اب تو تیری توحید میں کیا لکھوں؟ ابھی قلم جانتا تھوڑی کہ کیا لکھا جائے. قال اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے کہا اکتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واہ واہ حکم خالی توحید کا دیا ہے. جب لکھوایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو قلم نے کہا یا رب ومن محمد الذی قرأت اسمہ باسمک، یہ کون ہے کہ اتنے عظیم ہے کہ تمہیں اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. حضور کا نام آزان میں بھی ہے، قامت میں بھی ہے، تشہد میں بھی، ہر جگہ حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے. یہ کون ہے کہ تم نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام رکھا؟ لولا لما خلقت، کہ قلم بس اتنا جان لو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ رہتا. وہ بشیر و نذیر و سراج و منیر، وہ بشیر ہے، نذیر ہے، سراج و منیر ہے. جب کسی پھل میں مٹھاس سویٹنس بہت زیادہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے. شوگر کین، واٹر میلن. فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد. اللہ اکبر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قلم نے رسول اللہ کے فضائل سنے تو رسول اللہ کے فضائل کے مٹھاس سے قلم شق ہو گیا. اور آخری فکرہ، قلم نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. قلم نے رسول اللہ کو سلام کیا. یہ مولا جس نے قلم نے رسول اللہ کو سلام کیا، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. سلام کسے کیا تھا؟ رسول اللہ کو. فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے حضور کی جانب سے جواب دیا. وعلیکم السلام یا قلم و یا خلقی، اے میری مخلوق قلم تجھ پر بھی میرا سلام ہو. بچے بھی جانتے ہیں اس مسئلے کو، سلام کرنا واجب ہے مستحب؟ مستحب. جواب دینا واجب. یہ آج ابھی پتہ چلے گا کہ مولا علی نے فرمایا چونکہ قلم نے سلام کیا تھا اور اللہ نے جواب دیا تھا، فصار السلام سنتن، سلام کرنا سنت ہو گیا، ورد فضیلتن، جواب دینا واجب ہے. جواب دینا واجب ہو گیا. یہ ہے کہ نوری خلقت کا احباب. خدا کی قسم عزت حیدر کی قسم میں نے خطبے کا آدھا بھی نہیں بتایا. جب انہوں نے بیان فرمایا میں نے عرض کیا کہ یہ فقط آل محمد کا سلسلہ ہے کہ تو آپ کو غیب سے متصل کرتے ہیں، ورنہ کسی کی ضرورت نہیں. اور یہ بات ہے کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے حبیب سے بات غیب پر بات کی بھی کی تو لہجہ حیدر کر رہا ہے. واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں. لہجہ علی کے ساتھ بات کی، توصیف محمد کی و تحریر کہاں تک، میں ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے کہاں سے. لو درخت تو انمولتاً دیکھ درخت تو اگر انمول سے بول کے برابر پہ آگے بڑھوں گا تو چل کا ہلاک ہوگا. بس میری لمٹ اتنی کہا جبریل کے پر چلنے کا امکان تھا. رسول اللہ وہاں پہنچے نہیں، نالین محمد کی رسائی. رسول اللہ نالین سمیت وہاں پہنچے، نالین محمد کی رسائی وہاں تک. بڑا خوبصورت رسائی. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. میری باتوں آگے جائے ہماری اوقات نہیں ہے. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے. میرے کے ساتھ اسی خاطر دیکھیں رسول اللہ کی جب نالین مبارک وہ اس عرش پہ چلے جائیں. اس کے لیے کسی نے دنیا کے ساتھ اچھی مثال دی. آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، آپ قالین اتار دیتے ہیں، چاہے $20 کا کارپیٹ ہے، لیکن آپ کے گھر میں $2000 کا کارپیٹ آپ کی مرضی آپ چپل پہن کے چلے جاتے ہیں. حضور مکرم وہ وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، جو بنائی ان کی
खिलकत की वजह से, वाह वाह उनके सत्य में बना हुआ है। और यही मुसलमानों से गलती है। तो उम्मी कहते हैं नौजुबिल्लाह जालिम के बेपढ़े लिखे, वो कहते हैं बताओ यहाँ पर रसूलुल्लाह को उस्ताद ही नहीं, किसी ने रसूलुल्लाह को पढ़ाया तो वो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने कभी लिखा नहीं और उनका उस्ताद भी नहीं था कि जिनसे उन्होंने पढ़ा। कैसी अच्छी बात है। आकर ब्रिस्बेन आया आपकी खिदमत में गुफ्तगू करने, कोई किसी से कहे हमारे मोहतरम मिसबा भाई, उनसे कहे भाई आपने क्यों इन मौलाना को मिंबर बिठा दी, इन्होंने तो कहीं से पढ़ाई नहीं, ब्रिस्बेन में हमने सारे स्कूल चेक कर जवाब नहीं दे रहा, ब्रिस्बेन से है ही नहीं, जहाँ पे है वहाँ से तय करो। अर्श के है ही नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्श के हैं, अर्श के हैं, अर्श से अल्लाह ने खुद पढ़ाया है। अल्लाह का माला तकुन तालम, हमने वो पढ़ाया जो किसी की नहीं सुनता। तो बस हुजूर मुकर्रम नालैन समेत वहाँ पर पहुँचे। ये हुजूर की अपनी खास शान थी और इसी खातिर है कि एक कायद ने साथ उसको बयान किया कि अली के, क्योंकि जो हुजूर को मकाम हासिल है सिवाय नबूवत के, वो मौला अली मुर्तज़ा साहब नफ्स रसूल नहीं है, हासिल है का अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं। क्या बात है। तलवा है जिस्म का सबसे पाइंतरीन हिस्सा। दलील क्या है इसकी? क्यों नहीं देख सकता मैं अली के तलवों से ऊपर, अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है। मेरे साथ अली के तलवों, अली का मतलब ऊंचा, अली के तलवों से आगे वाला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता और सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं, सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। मैं क्या करूं? मुझे ऊंचा सुनाई देता। जो दुनिया में उनकी विलादत का वाक़या था वो भी मुख्तसर मैंने पढ़ा, 17 रबीउल को मामूल फील क्या हुआ, और जो उनकी नूरी खिदमत है वो भी मौला अली साहब के कलाम की रोशनी कि वो नूरी खिदमत का क्या हाल था वो भी आपकी खिदमत में बताने की कोशिश की। और साथ में जितना हो सका तौफीक रही, नसीब में रहा। साथ ख़ैर मोहम्मद का भी जिक्र हो गया कि ये वो हैं कि तो हमें डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मिलाते हैं। इनकी फ़िक्र पर अमल करना वैसा है जैसे आपने रसूलुल्लाह से सुना हो। एक बात, अगर अपनी ज़िंदगियों में सबसे पहले तो मैं अपने आप ही कहता हूँ, हुजूर ने, मैं आपसे अर्ज किया कि सदाकत और अमानत का कलमा पहले पढ़ा है, कुरान बाद में सुना। इसका मतलब क्या है? हम कभी कभार इबादतों में दीन को फकत इबादतों में दीन को ढूंढ रहे होते हैं। दीन फकत इबादतों का नाम नहीं है जो ज़ाहिरी हमारे पास में इबादत है, वो भी है दीन, वो भी अल्लाह ताला ने मांगा है, लेकिन फकत नमाज और फकत रोजे में दीन अभी नहीं है, बल्कि दीनदारी की प्री रिक्विजिट है सदाकत और अमानत। दीनदारी की प्री रिक्विजिट है सदाकत अमानत। बल्कि इमाम साहब ने फरमाया सादिक अल-मोहम्मदी का कलाम है कि किसी के फकत नमाज रोजे से दीन का फैसला नहीं किया करो। इमाम ने फरमाया इसलिए कि कभी कभार नमाज रोजे की उसको आदत लगी है। क्या बात है, सवाल नमाज रोजे की आदत लगी होती उसे। दीन के बारे में तय करना चाहो, देखो कि सिद्कुल हदीस व अदाउल अमाना, बात करने में कितना सच्चा है, हमारा देने में कितना सच्चा है। 10 मोमिनों का माल लूट के बैठे हुए कर्ज लेके गायब हो चुके हैं और फिर हर साल ज़ियारत पे जा रहे हैं। मजलिसें भी बड़े दर्जे से हो रही हैं और पता नहीं कितने लोगों का माल लूट के बहन को विरासत में अपनी दिया हुआ, भाई का हक खा के बैठे हुए, पता नहीं कितने मोमिनों का। ये दीन हुजूर ने समझाया है सादिक और अमीन बन। सादिक और अमीन एब्सोल्यूट इनफेरिटी के साथ है रसूलुल्लाह, अपनी हैसियत में सादिक और अमीन जितना अल्लाह ताला ने चाहा है, आम मोमिन से चाहे, मुकल्लफ से, जिस बंदे से चाहे, सदाकत और अमानत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर दीन नहीं है, बदन रखिएगा। एक बात तो ये, दूसरा ये हुजूर अपनी तबलीग में एक ही फरमाया कितने सच्चे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, कौन? इब्राहीम तो हुजूर के बेटे हैं। जैसे उनकी वफात हुई ना तो सोलर इक्लिप्स हो गया। तो उस वक्त इसकी साइंटिफिक रीजन तो लोगों को मालूम नहीं थी कि भाई इसके पीछे क्या वजूहात होती।
تو جو مکہ کے جو لوگ تھے یا مدینہ کے لوگ تھے ان میں جو مشرک تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں محمد کریم تو سچا لگتا ہے. جیسے ہی ان کا بیٹا دنیا سے گیا ان کا اللہ اتنا غضبناک ہے کہ وہ فوراً صورت ہو گئے. تو ان کا دین سچا ہے. کتنا آسان تھا رسول اللہ کے سچویشن کو یوز کرنا. کیا کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ایزی کیونکہ رسول اللہ نے خود تو کچھ نہیں کہا, وہ تو آ کے خود یہ کہہ رہے تھے. حضور ہو کر ممبر پر گئے, کتاب کافی کی روایت ہے, ممبر پر گئے فرمایا ان الخسوف والخسوف آیتان من آیات اللہ تعالی. دیکھو یاد رکھو سولر ایکلپس لونر ایکلپس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ میرے بیٹے کے مرنے پر نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک خاص نظام ہے. جب بھی اللہ کی نشانی واقع ہو جائے تو نماز لگا پڑھو. کیا کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو بول رہی ہوں یا رسول اللہ خالی خاموش رہ جاتے بس کتنے سارے لوگ سامنے ہو جاتے ہیں. ہائے 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 کیا کہتے واہ واہ واہ. رسول اللہ کیا فرمایا کہ نہیں میں سچویشن کو ایکسپلور نہیں کرنا چاہتا. کیا کہتے اگر رسول اللہ اس خاموش رہے لوگوں کو آنے دیں اسی نام پر دین پہ آنے دیں. تو 500 سال بعد 600 سال بعد جب کوئی سائنٹسٹ آئے گا اور آ کر یہ ریسرچ کرے گا اس کو پتا چلے گا کہ اچھا یہ تو اس خاص سائنٹیفک ریزن سے ہوتے ہیں تو کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کرنے شارٹ ٹرم فائدے کے لیے بھی کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات کوئی ان کے سامنے غلط سمجھ رہا تھا اس پہ خاموشی بھی نہیں اختیار کی. کہ میں تم ہو جاؤں سارے اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہوں میں لا الہ الا اللہ ہی پڑھنے محمد رسول اللہ ہی پڑھنے نا. اتنے سوچے تھے اپنی تبلیغ کی. یہ اب میں باقیوں سے کیا کہوں پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ اس وقت ایک پلیٹ فارم بھی نہیں اس کے بعد لیکن ہماری مذہبی سیاسی جماعتیں ان کو بھی یہ بات کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کی سیاست بھی وہی جھوٹ پر ہو تو پھر کیا فرق رہ جائے گا. اس کے بعد پھر کیا میسج کی حقانیت اس پر کوئی بھروسہ کر سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے گفتگو کا اختتام میں ان کے صداقت اور امانت کے القاب پر کر رہا ہوں. صادق امین ہونا صدر ربیع الاول کی ماشاءاللہ اتنی بڑی خوشی ہے. یہ جو سارا میں نے مولا انسان کو خطبہ کو سنایا اس کو خلاصہ کروں میں 2 مصروں آپ سے دعا کرتا ہوں. بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں. ایک بڑی مشہور نعت ہے اس کی بہت پر یہ 2 مصرے لکھے گئے. بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں. یہ کن بھی کس نے کہا تھا حضور جانتے ہیں. نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نام کے خصوصی امام دعوت صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آواز بلند صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حجت اللہ یا رحمت للعالمین المخاطب بطه وياسين. السلام عليك يا امير المؤمنين ويا قائد الغر المحتمين. السلام عليك يا صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى سبتي الرحمن الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة اجمعين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق. يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نعم صادق الصبر يا وتينا إن الله اشفع لنا إن الله أمر يا وتينا إن الله اشفع لنا إن الله على
موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى المرتضى وعلي بن محمد التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي العسكري أئمة المسلمين. الصلاة والسلام عليك صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان يا سفينة النجاة يا عين الحياة. عجل الله تعالى فرجك وزاد الله تعالى